إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما قولا كريما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، آج کی اس تربیتی روح پرور ماہانہ اجتماع میں جو میرا موضوع خطاب ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور ابھی ناظم مجلس سے بھی آپ نے سنا ہے، عظمت والدین۔ میرے جو موضوع کا عنوان ہے وہ حقوق والدین کے بجائے عظمت والدین۔ جب تک آدمی کسی چیز کی عظمت کو، حیثیت کو، اس کی قدر اور منزلت کو اور اس کی قیمت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا نہیں ہے، تو اس کی قدر دانی اور اس کی حیثیت کی اہمیت اور اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا۔ اس لیے بنیادی ضرورت آج کے سماج میں، جب مغربی تہذیب، مغربی کلچر، مغربی تمدن، مغربی روایات اور غیر اسلامی افکار و نظریات بڑی تیزی کے ساتھ ہماری نسلوں کے، ہمارے بچوں کے، ہماری اولاد کے ذہن و دماغ میں رچ بس رہے ہیں، اسی میں سے ایک بہت بنیادی چیز مغربی کلچر اور مغربی تمدن اور تہذیب نے جو پوری دنیا کے انسانوں اور مسلمانوں، سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھایا، جو ایک فطرت کا تقاضا،
اور فطرت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا تقاضا تھا والدین کی عظمت کے حوالے سے، ان کی قدر و منزلت اور ان کے مقام اور احترام اور تقدس کے حوالے سے، وہ کہیں نہ کہیں کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مغرب کے اندر رواج کیا ہے کہ ماں اور باپ بوڑھے ہوں، لے جا کر کے انہیں اولڈ ایج ہوم، بوڑھے گھر میں لے جا کر کے ڈال دو۔ یہ فیشن ہے، یہ ان کا کلچر ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی تہذیب ہے۔ بڑھاپے میں ان کے مسائل کو دیکھنا، جھیلنا اور ان کی پریشانیوں کو برداشت کرنا، ان کی خدمت طاعت فرما برداری، ان کے ساتھ حسن تعامل، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا، یہ کوئی اخلاقی، مذہبی اور انسانی تقاضا نہیں، یہ مغرب کا کلچر ہے۔ مغرب نے جیسے ہمارے مسلمانوں کی نسلوں سے لباس کو متاثر کیا، ان کے افکار و نظریات کو متاثر کیا، ان کی شادی بیاہ کو رہنے سہنے کے انداز، طرز بود و باز کو متاثر کیا، اس بات میں بھی متاثر کیا ہے کہ ماں کی عظمت اور ان کے تقدس کو ختم کر دیا یا کم کر دیا، اور اسلام کا مزاج اس کے برعکس ہے۔ میں اسی حوالے سے کچھ باتیں اسلام اور دین اسلام اور نبی کے اس دین رحمت اور دین فطرت کے حوالے سے کچھ باتیں کہوں گا۔ یہ مجلسیں جن کو آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں، جن کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کو آپ بے سود اور بے نفع سمجھتے ہیں، یہ بھی مغربی تہذیب اور اسلام دشمن طاقتوں کے سازشوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دین دو جگہوں سے آیا ہے، یا تو مسجدوں سے یا تو علماء سے۔ مسجدوں سے جب تعلق کٹ جائے گا، علماء کے حوالے سے افکار و نظریات اور ذہن و دماغ میں احترام و توقیر اور عزت و وقار کے بجائے ان کی حقارت بیٹھ جائے گی، تو پھر یہ دین کا نقصان ہے، آپ کا یا علماء کا نقصان نہیں۔ مجھے ایک سوال کا ان مجلسوں کے حوالے سے جواب دیجیے۔ میرے والدین بوڑھے ہیں لیکن ان کے بچے ان مجلسوں میں نہیں آئے، لیکن وہ بچہ جو خطبہ جمعہ میں پہلے آتا ہے، جو مسجد کے دروس میں شریک رہتا ہے، وہ لڑکا جو اس طرح کے دینی، روحانی اور تربیتی اور ایمانی مجلسوں کے اندر، اجتماعات کے اندر بیٹھتا اور علماء کی قدر کرتا، وہ لڑکا، اور ایک وہ لڑکا جو جمعہ میں جب دو گانا نماز کے لیے اقامت کری جاتی ہے تب وضو کرتا ہے اور آخر کے پٹافٹ 2 رکعت پڑھتا ہے، مسجد سے نکل جاتا ہے، اور نہ مولوی صاحب کے درس سے، نہ مسجد کے خطبات سے، نہ اس طریقے سے دینی اور روحانی اجتماعات سے اس کا کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ دونوں کے یہاں فرق ہے نہیں، دونوں کے یہاں اپنے والدین کے ساتھ تعامل میں آپ کو فرق نظر آتا نہیں آتا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے، بتائیے۔ دونوں بچے، جو ایک آتا ہے مجلس میں شریک ہوتا ہے، اور ایک جو صرف آ کر کے جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھتا اور بڑے بڑے کالجوں کا، بہت بڑی بڑی ڈگریوں کا حامل ہے، بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہے، کاروبار میں بڑا اعلیٰ مقام پر ہے، لیکن وہ ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کا دل دادا اور اس راستے پر گامزن ہے۔ دونوں کے یہاں فرق ہے نہیں۔ وہ باپ کی کیا حیثیت ہے؟ جب باپ بیچارہ داڑھی رکھے ہوئے نماز پڑھتا ہے، مشورہ دیتا ہے چپ رہو، تمہیں کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ بولتا ابھی تم بہت پیچھے ہو، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ لیکن ایک مسجد میں مولوی صاحب سے تعلق رکھنے والا، اس طرح کے مجالس میں شریک رہنے والا، کہیں نہ کہیں اس کے یہاں فرق پایا جاتا ہے۔ یہ ہے فائدہ ان کا۔ آج اگر کوئی بچہ دل کی حاضری کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھ کر کے ماں اور باپ کی عظمت اور تقدس اور ان کے احترام و توقیر اور ان کے ساتھ اس نے تعامل اور ان کے مقام اور مرتبے اور حیثیت اور ان کی اہمیت اور ان کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں سنتا ہے، تو کل نہ کل کہیں نہ کہیں اس کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں رچتی اور بستی ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اچھا برتاؤ نہیں کرے گا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ مغرب کے طرز عمل کو اختیار کرنے سے بھی بچے گا۔ اتنا تو ہوگا، ان مجالس کا فائدہ
یہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ ان مجلسوں سے ایسے لوگوں کو محروم رکھتے ہیں۔ فرق کو سمجھیے، جن کا مزاج دینی، ان مجالس کی برکتوں کو سمجھیے، ان علماء کے خطبات جمعہ کی حیثیت کو سمجھیے، ان دروس کے مقام کو اور ان کی افادیت اور حیثیت کو سمجھیے کہ ان کا فائدہ کیا ہے، کتنے دور اثرات اور کتنے مفید اور نتیجہ خیز اس کے ثمرات ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں سوچ پاتے۔ بہرحال میرے بھائی، ماں اور باپ اس دنیا میں اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے، دو شخصیتیں ہیں جن کو بغیر ماں اور باپ کے اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا، اور ایک شخصیت ہے جس کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے نہ ماں ہے نہ باپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، مائی حوا کو حضرت آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، لیکن دنیا میں سارے انسانوں کے وجود کے لیے اور اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے ایک سسٹم، ایک طریقہ، ایک نظام رکھا، اور اس کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ساری انسانیت اس کے ماں اور باپ ہے۔ اللہ نے کتنا مقام دیا اور کیوں دیا، اس کی وجہ کو اور اس کے اسباب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 4 مقامات، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر 4 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا، اپنی بندگی کا، اپنی توحید پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مان اپنی عبادت و بندگی کے حکم اور شرک سے بچنے کے بعد اللہ والدین کے ساتھ حسن برتاؤ اور حسن سلوک اور احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ 4 مقامات۔ میں نے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے کیا کہا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ قضا، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه۔ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تمہارے وجود کا مقصد ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد ہے، تمہارے اس دنیا میں ہمارے پیدا کرنے اور اس دنیا میں تمہیں پیدا کرنے اور تمہاری تخلیق کے وجود کا اللہ رب العالمین نے مقصد یہ بتایا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت کرو، بندگی کرو، پوجا کرو تو صرف اللہ واحد کی، اس کی جو تمہارا رب ہے، رب اکبر۔ پہلا حکم کیا دیا اللہ نے؟ توحید پر قائم رہو۔ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت کرو تو صرف اسی کی، پوجا کرو تو صرف اسی کی، بندگی کرو تو صرف اسی کی، پرستش کرو تو صرف اسی کی۔ اس کے علاوہ کسی عبادت، کسی کی بندگی تمہارے لیے روا اور جائز نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اللہ نے اپنے بات کیا کہا؟ یہ میرا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، پوچھا ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے بات کہ میری عبادت کرو، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ بالوالدین احسانا۔ پھر دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے، تم سے نہیں، اسلام سے پیشتر ایک قوم بنی اسرائیل ہے، ہم نے ان سے یہ عہد و پیمان لیا، ایگریمنٹ لیا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، بندگی کرو گے تو تم صرف اللہ کی۔ پھر دوسری جگہ اللہ وہی فوراً کہہ رہا بالوالدین احسان، ہم نے ان کو بھی کہا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ سورہ نساء کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تیسرا مقام سورہ نساء میں اللہ نے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں کیا کہا؟ بہت اہم اور بنیادی محرمات کا ذکر کیا اللہ نے۔ قل تعالوا، نبی سے کہہ رہا آپ کہیے، اعلان کیجئے، تعالوا آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تم پر کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔
کہا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ حرام ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ قرآن میں 4 جگہ اللہ رب العالمین اگر کوئی اور اللہ کی طرف سے اللہ کے بعد کوئی چیز عظمت کا حامل ہوتی، اللہ کے بعد اللہ کی عبادت و بندگی اور شرک سے بچنے کے بعد کوئی اور شے اہمیت کی حامل ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتا، لیکن ان 4 مقامات پر اللہ نے اپنی بندگی اور اپنی ذات کے ساتھ شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ 4 مرتبہ یہی بات یکدم اللہ رب العالمین نے کہی، اور ایک ہی الفاظ میں اللہ نے کہی۔ آپ کیا کہا؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس سے بڑی عظمت کی دلیل اور کچھ نہیں کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ یہ نہیں کہتا نماز پڑھو، یہ نہیں کہتا سود حرام ہے، یہ نہیں کہتا شراب حرام ہے، یہ نہیں کہتا مردار حرام ہے، یہ نہیں کہتا حج کرو، زکات کی ادائیگی کرو۔ اللہ اپنی بندگی کے مان بعد 4 مقامات پر قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات کے اندر یہ بات کا آرڈر کر رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر جو لفظ بنیادی فریضہ عائد ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ کیوں؟ یہ سمجھنے کی چیز کیوں؟ اس دنیا میں اگر انسان کے لیے اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو اس کے والدین۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کے بعد کسی کا احسان ایک انسان کی ذات پر اگر ہے تو اس کے والدین ہیں۔ اللہ رب العالمین رب اکبر ہے، وہ ہمیں پالا ہے، پیدا کیا ہے، ہماری روزی کھانے پینے رہنے سہنے ساری چیزوں کا بندوبست کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال اور ہمارے بڑھاپے میں، ہماری بچپن کی زندگی میں، ہماری کمزوری اور لاچاری کی زندگی میں جس لاڈ اور پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ ہمارے اوپر انہوں نے احسان کیا ہے، اس کی کوئی مثال دنیا انسانیت کسی اور رشتے کے ذریعے سے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ نے کہا میں رب اکبر ہوں، یہ تمہارے رب اصغر ہے، یہ رب ہے تمہارے چھوٹے رب میرے ہونے کے بعد انہوں نے تم کو پالا ہے، تمہیں اپنی زندگی کا خون پلایا ہے، اپنی محبتوں شفقتوں سے تمہیں ہر طرح سے نوازا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی عظمت ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کوئی دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد تمہاری توجہ اور عنایت کا مستحق اور حقدار ہے تو وہ تمہارے والدین، یہ ان کی عظمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں والدین کی عظمت، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا اللہ کے نبی سے ای الاعمال افضل، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل، افضل عمل کون سا ہے؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا، الصلاۃ علی وقتہا، اس کا جو وقت ہے نماز کا متعینہ وقت، اللہ کی طرف سے مقرر کرتا وقت، کہا اس وقت پر تمہارا نماز پڑھنا، نماز کا ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیوں؟ کہا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ کہا اتنا عظیم عمل ہے وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا، اتنا افضل عمل ہے اور اتنا ضروری عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دو گے تو تم نبی کی سنت اور نبی کی شانات سے بھٹک جاؤ گے۔ لو صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم، اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے، تنہا نماز پڑھو گے تو تم نے اپنے نبی کی سنت، نبی کے اسوہ اور طریقے کو چھوڑ دیا۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھی راہ اور صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، کہا کہ ہمارے زمانے میں نماز سے پیچھے وہی انسان رہتا تھا جو کے ساتھ وقت پر ادا نہ کرنا، یہ کن لوگوں کا شعار تھا، کن کی
نفاق کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں من صلی 40 یوما مع الجماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ یہ افضل عمل کیوں نہیں ہے؟ وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کر لے، من صلی 40 یوما مع الجماعہ للہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر 40 دن اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، یدرک التکبیرۃ الاولی، جب تکبیر تحریمہ امام کہتا ہے تو اس میں وہ موجود رہتا ہے 40 دن۔ 2 ڈگریاں اللہ کی طرف سے اسے عطا ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا؟ کتبت لہ براءتان، 2 براءتیں اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ براءۃ من النفاق، یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا جو 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کی ادائیگی کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، یہ منافق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برات کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ وبراءۃ من النار، اور اس آدمی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے اس کو۔ کیوں نہیں افضل عمل؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پوچھتے ہیں کہ اب سے افضل عمل، پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہا کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کی جماعت کے ساتھ ادائیگی کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل۔ پھر کہا ثم ای، اللہ کے نبی اتنے عظیم عمل کے بعد پھر کون سا عمل ہے، کون سا درجہ؟ کہا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ کہا کہ ثم ای، پھر کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی کا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ درجہ بندی دیکھیے، والدین کی عظمت دیکھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے افضل عمل فرسٹ مرحلے میں آپ نے کیا بتایا کہ نماز وقت پر ادا کرنا۔ پھر دوبارہ کیا کہتے ہیں؟ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب سے افضل عمل، یہ ماں باپ کی عظمت ہے۔ ثم الجہاد فی سبیل اللہ، والدین کی عظمت کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کا مقام آتا ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے، لیکن والدین کی اطاعت اور فرما برداری جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ والدین کی عظمت ہے۔ ابھی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے۔ پھر ایک اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، یستأذنہ فی الجہاد، جہاد کی اجازت مانگنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال؟ سوچئے، احی الوالدات، تمہارے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا ففیہما فجاہد، جاؤ انہی کے ساتھ رہ کر کے ان کی خدمت کر کے جہاد اسی میں کرو، لڑائی میں جانے کی ضرورت نہیں، جنگ میں جا کر کے غزوات میں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ماں اور باپ اگر باحیات اس دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں، تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم جاؤ اور اس جہاد کی لڑائی میں شریک ہونے کے بجائے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ اس سے بڑی عظمت کس اور چیز؟ جہاد تیسرے نمبر پہ، پھر کہا جہاد میں جانے سے بہتر ہے ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں ان کان لک ابوان فبالغ جہدک فی برہما، اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں اس دنیا میں تو جا، جہاد کے لیے کوشش مت کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر، والاحسان الیہما، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، فإن ذلک یقوم مقام الجہاد، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ جہاد کے درجے میں ہے۔ آج کتنے لوگ سوچتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ غزوات میں شریک ہوتے تھے، مشرکین کے خلاف لڑائیاں ہوتی تھی، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، سوچتے ہم بھی جہاد میں مجبور ہیں، کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، کبھی ان کی خدمت نہیں کی، اطاعت نہیں کی، اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور اسلام کی سربلندی کی خاطر وہ اپنی جان گواہ کر کے شہادت کا جام پینا چاہتا ہے، یہ اللہ کے مطلوب نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جہاد سے افضل۔ پھر ایک صحابی آئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہمہ،
صحابی رسول تھے، استشیرک، ہاں میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا. کیا مشورہ کرنے آیا ہوں؟ اللہ کے نبی میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مشورہ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک منہ، جہاد کے لیے مشورہ کرنے آئے ہو جناب، آپ کی ماں زندہ ہیں، باحیات ہیں؟ کہاں؟ کا فلزمھا فإن تحت رجلیھا، ہاں فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جاؤ فلزمھا، ماں کو لازم پکڑ کر کے رہو، ماں کو لازم پکڑ کر کے رہو، اس ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، جہاد کی فکر مت کرو. میرے بھائیوں، یہ ماں باپ کی عظمت نہیں تو کیا؟ یہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلتیں بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا. میرے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن رفاقت، میرے حسن صحبت، میرے اچھے برتاؤ اور اس دنیا میں اچھے تعامل اور اچھے بہیو اور ویوہار کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق کون ہے؟ قال امک، تمہاری ماں. ثم قال ثم ایو، راوی کہتے ہیں قلت ثم ایو، اللہ کے نبی پھر کون سا؟ میرے حسن صفاقت اور حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے. قال امک، کہا تمہاری ماں. قال ثم ایو، راوی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ کہا ماں. کہا پھر؟ کہا ابو، تمہارا باپ. 3 درجے اللہ رب العالمین نے ماں کو فوقیت اور برتری عطا فرمائی. کہا اگر دنیا میں کسی کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین تمہاری رفاقت اور تمہارے حسن صحبت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ ان میں سب سے افضل تمہاری ماں ہے. کیوں کہا میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ابو 3 درجہ کے بعد باپ کے بارے میں. اس کی وجہ ہے، اس کے اسباب ہیں، یہ بڑے عظیم ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں بڑا مقام دیا. باپ کوئی اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی عدم توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے یا اس کو دوسرے درجے میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا جائے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں کہا رضا الرب فی رضا الوالد، بعض روایتوں میں آیا فی رضا الوالدین وسخطہما فی سخطہ فی سخطہما، بعض روایتوں میں صرف باپ کا لفظ آیا کہ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں، بعض روایتوں میں آیا اللہ کی مرضی والدین کی مرضی میں. اگر وہ خوش ہے تو تمہارا رب بھی خوش ہے، اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو تمہارا رب ناراض ہو جائے. اتنا جوڑ دیا اللہ نے اپنی مرضی سے والدین کی مرضی کو. کتنا عظیم مقام دیا. ماں کو کیوں یہ درجہ دیا اللہ نے؟ 3 ایسے مراحل سے ایک ماں گزرتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کا آپ احساس نہیں کر سکتے. ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اللہ نے سورہ لقمان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اسی میں ایک اور بات ذکر کی ہے، والدین کے حسن سلوک کا اللہ نے ضمناً اپنی طرف سے ذکر کر دیا کہ لقمان نے ذکر نہیں کیا تھا بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، لیکن بیٹے کی اس نصیحت میں یہ بھی عنصر شامل ہونا چاہیے تھا. اللہ نے اپنی طرف سے ڈال دیا اس کو اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. 3 وجوہات اللہ نے بتائے. کیوں؟ 9 مہینے جس پوزیشن میں ایک ماں اپنا خون جگر اپنے بیٹے کی اپنے پیٹ میں جنین کی حالت میں پرورش کے لیے پلاتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. کتنی کمزوریاں، کتنی مشقتیں، کتنی نقاہت اور لاغر پن وہ برداشت کر کے اس کے جسم کا خون جل جل کر کے ایک خون کا لوٹڑا ایک بچے کی شکل میں تیار ہوتا ہے جو اس ماں کے خون سے تیار ہے. آپ کا اتنا بڑا وجود یہ اللہ نے کیسے آپ کو اس دنیا میں بخشا ہے، کبھی آپ غور کریں. 9 ماہ کی مدت اللہ نے وہی کہا کہ یہ عظیم ترین 9 ماہ کی گنتی ایک ماں کو تمہارے اپنے پیٹ میں رکھنا کوئی معمولی کام نہیں تھا. سب سے بڑی چیز تو یہ، دوسرا ایک درد سہ جو برداشت کرتی ہے ایک ماں
اسے دوسری زندگی، دوسری حیات نصیب ہوتی ہے۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ ایک ماں کا 3 درجہ فائز رکھا ایک باپ کے اوپر، کا ایک تو حمل کی مدت میں، حمل کے پیریڈ میں اس کی مشقتوں کا برداشت کرنا، دوسرے درد ذہ کا برداشت کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتا اور کہتا اللہ کے نبی میری ماں ہے، بڑھاپے میں نے اسے اپنے کندھوں پر لاد کر کے بٹھا کر کے حج کرایا، کہا کیا میری ماں کی مشکلات اور میری ماں کا جو حق ہے وہ حق ادا ہو گیا؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا جناب عالی تمہاری ولادت کے وقت سب کچھ تو چھوڑ دو، تمہاری ماں کے ایک زہ اور زچگی کے درد کے برابر بھی تمہارا نہیں ہو سکتا، تم حق کیا ادا کرو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یمن کا ایک آدمی اپنی ماں کو گردن پہ بٹھا کر کے چکر لگا رہا تھا، لاچار، مجبور، کمزور ماں، اپاہج ماں، چل نہیں سکتی، طاقت نہیں ہے، بیٹا بڑی محبت اور شفقتوں کے ساتھ اپنی گردن پر بٹھا کر کے اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہے، صحیح کرا رہا ہے، حج کے ارکان کی ادائیگی کرا رہا ہے، اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ماں کے حج کی ادائیگی میں اس کا معاون بن رہا ہے۔ آ کر کے عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے، صحابی رسول سے کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر آپ نے یہ منظر دیکھا کہ میں نے کتنی محبت اور شفقتوں اور مشقتوں کے ساتھ اپنے ماں کے حج کی ادائیگی میں محنت کی ہے، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں، ایک ناخن کے برابر بھی تم نے ان کا حق ادا نہیں کرنا ہے۔ یہ مقام، ایک تو ولادت کے درد، پھر تیسرے اپنا خون جگر 2 سال آپ کو پلاتی، 2 سال کے 3 مراحل جو ایک باپ برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام دین عدل ہے، دین انصاف ہے، اور اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ وہ بیمار ذہنیں جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتی ہیں کہ اسلام عورتوں اور خواتین کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ان کے لیے اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اگر اسلام کے اندر عورت اور ایک خاتون کی عزت نہ ہوتی تو یہ مقام ایک ماں کو اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا۔ یہ اسلام نے دیا، اور دین مساوات نہیں ہے، دین مساوات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دین عدل ہے، یہ انصاف کا تقاضا تھا کہ زبان رسالت ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو کہا کہ تمہارے باپ سے 3 درجہ پائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے وہی ذکر کیا، سورہ لقمان میں ذکر کیا، کیا کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلُهُ احسانا حملته أمه وهنا على وهن۔ یہاں اللہ نے کمزوری کا ذکر کیا کہ ماں جب بچہ پیٹ میں پل رہا تھا تو کمزوری در کمزوری برداشت کر رہی تھی، قرآن نے ذکر کیا۔ ایک تو یہ ذکر کیا اللہ نے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال اپنا خون جگر اس نے دودھ کی شکل میں پلایا۔ دوسرا یہ اللہ نے ذکر کر دیا، پھر کہا انشکر لی، کہتا ہے جیسے میری عبادت کرو، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین کہتا انشکر لی، میرے ساتھ اچھا برتاؤ، اور میری عبادت کے ساتھ ساتھ میرے شکر گزار اگر ہو تو بھلے والدین اپنے والدین کے بھی شکر گزار بن کر کے اس دنیا میں جیو۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کیا کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اللہ نے کہا کہ یہاں تو 2 چیزوں کا ذکر کر دیا، کس کا؟ حمل کا اور دودھ پلانے کا۔ یہ دوسری جو آیت میں نے پڑھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها، کہ ایک تو حمل کی مدت میں اسے پریشانی اور مشقتیں آئی، اور جب پیدائش کا مرحلہ آیا تھا تب بھی پریشانیاں، تینوں چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا، قرآن میں ذکر کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا ماں کو کہ یہ بڑی عظیم ہے، دونوں میں ماں کا درجہ دیا۔ کہا باپ ایسا نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا الابو اوسط ابواب الجنہ، باپ یہ جنت کے گیٹ اور دروازوں میں بیچ کا دروازہ، بیچ کا دروازہ۔ یہ اہمیت بتائی اللہ کے نبی نے، کیوں؟ بیچ کا دروازہ عموماً بڑا ہوتا ہے، گھروں کے اندر، بلڈنگوں کے اندر، محلات کے اندر، کالجوں کے اندر، یعنی باپ یہ جنت کے دروازوں میں سب سے بنیادی گیٹ ہے، بنیادی دروازہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کرنا چاہا الابو اوسط ابواب الجنہ۔ میرے بھائیوں، یہ عظمتوں کے حوالے سے وقت نہیں ہے کہ اور میں دلائل اس حوالے سے پیش کروں،
بے شمار روایات اللہ کے نبی نے ماں اور باپ کی عظمت اور ان کے تقدس اور ان کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرمائے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اور باپ اگر مشرک بھی ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ جائز نہیں ہے کوئی بولے میرا بیٹا، بولے میرا باپ بے نمازی ہے، میرا باپ بددین ہے، کافر کیوں نہ، مشرک کیوں نہ، اللہ کے احکام اور اوامر کی دھجیاں اڑانے والے کیوں نہ، لیکن ایک بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے احکام سے حکم عدولی کی بنا پر وہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ برا بدترین سلوک اور برتاؤ کرے. اللہ رب العالمین نے یہ بات اسے اس بات کی اجازت نہیں دی. حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام سنا؟ صحابی رسول جو سابقین اولین میں سے. کہا جب اسلام قبول کر لیا، ماں بڑی کٹر متشدد تھی. بیٹا نے جب اسلام قبول کر لیا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تو ماں نے کہا بیٹے یہ تم نے کیا کیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم دین سے برگشتہ نہیں ہو جاؤ گے، محمد ابن عبداللہ کے کلمے کا انکار نہیں کر دو گے، اسلام سے انحراف اور ارتداد کا راستہ اختیار نہیں کرو گے، ہمارے آبا اور اجداد کے دین پر نہیں آؤ گے، ایسا میں کھانا نہیں کھاؤں گی. یہ ماں کا ایک لاڈ ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر کے ایک ماں اس کا سہارا لے کر کے، اپنی محبتوں کا سہارا لے کر کے کچھ چیزوں سے بچوں پر مجبور کر دیتی ہے. انہوں نے سمجھا ہوگا کہ سعد کو مجھ سے کتنا پیار ہے، شاید میں کھانا بند کرنے کا حوالہ دے دوں تو سعد اسلام سے برگشتہ ہو جائے. لیکن نبی کا کلمہ اس کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو چکا. کہا امی جان اب یہ کلمہ نکلنے والا نہیں، آپ کھانا بند کر دیجئے، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. نبی کی توحید اور نبی کا یہ کلمہ یہ ہمارے لیے آپ کی ذات سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ نے وہی آیت نازل فرما دی کہ اے ساتھ تمہارا موقف تو درست ہے، ہاں اگر وہ تمہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کو کہے، وہی جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطیعہما، کہا اے ساتھ ٹھیک ہے تمہیں اسلام سے برگشتہ ہونے اور انحراف کا راستہ اختیار کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، فلا تطیعہما، ان کی بات مت مانو، وہ بے نمازی رہنے کی بات کرتے ہیں مت مانو، دین کے احکام سے انحراف کا راستہ اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں ان کی پابندی مت کرو. لیکن کہا اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ تم حسن برتاؤ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہارا فرض بنتا ہے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ قدمت علی امی وہی راغبہ وہی مشرکہ. ایک وقت تھا حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی ہے، مسلمان ہو گئی تھی، ماں مسلمان نہیں ہوئی. آئی ابن سلول کے بیٹے صحابی تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا، سردار تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی گزرے، کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کبر علینا ابن ابی قبشہ، ایک نسبت کی آپ کے خاندان میں ایک اعلیٰ نسبت کی طرف، اور اس نے کہا کہ ابن ابی قبشہ نے ہمارا ماحول غبار آلود کر دیا، بالکل خراب کر کے رکھ دیا. اللہ کے نبی کی توہین کہی، توہین آمیز حقارت آمیز جملے آپ کی ذات اور آپ کی شان میں اس نے استعمال کیا. کیا کہا؟ غبر علینا ابن ابی قبشہ، ابن ابی قبشہ نے ہمارا ماحول خراب کر دیا، غبار آلود کر دیا. یہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین. ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ سن لیا. کہا اللہ کے نبی والذی اکرمک لئن شئت لاتیتک براسی، اللہ کے نبی آپ کی شان اقدس میں اس نے میرے باپ نے یہ حقارت آمیز توہین آمیز گستاخانہ جملے کیوں کہے؟ والذی اکرمک، اس ذات اطہر کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے اور جس نے آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت رکھا ہے اور آپ کو سرتاج رسول بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، اس رب اطہر کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر لے کر کے آپ کی خدمت میں رکھ دوں. کس نے کہا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے عبداللہ نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس آدمی کو معاف کر دو اور جاؤ بیٹے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولکن بر اباک واحسن صحبتہ، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کا یہ جملہ اس کی گردن اڑانے کا حق تمہیں عطا نہیں کرتا. بر اباک، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی کا گستاخ ہے لیکن نبی اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت عطا فرمائی، حتیٰ کہ وہ کافر ہو جائیں، مشرک رہیں، دین بیزار ہو جائیں، اسلام کے راستے سے ہٹ جائیں، تو بھی آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے حقوق میں حق تلفی کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں۔ آپ بتائیے مسلمان ماں باپ کے ساتھ کتنی عظمت کا دکھا ہے، یہ بڑے عظیم ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے حکم کیا دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، بندگی اللہ کی کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کہ ان دونوں میں سے احدہما ایک او کلاہما یا دونوں کے بعد بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ احدہما او کلاہما، ترتیب میں اللہ نے پلٹ دیا ہے، کہ دونوں میں سے ایک، پھر رکھا دونوں میں سے اگر ایک بڑھاپے میں ماں اور باپ میں سے اگر ایک ہو تو ماں یا باپ، اگر اکیلے ہیں اور باپ چلا گیا، ماں ہے، ماں چلی گئی، باپ ہے، تو زیادہ حقدار ہے تمہاری توجہ کی۔ اللہ کی کتنی بلیغ آیت، قرآن کتنا بلاغتوں سے پر۔ کیا کہا اللہ نے؟ احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں۔ احدہما کو اللہ نے مقدم کر دیا، کیوں؟ جو ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں یا جو تنہا ہیں، ان سے جا کر کے پوچھئے کہ جوانی میں ایک اپنے شریک حیات کی اتنی ضرورت نہیں جتنے بڑھاپے میں پڑتے۔ بیٹا جوان ہو گئے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں ہے، تنہا باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بڑھاپے کے عالم میں وہ اپنا غم، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے عزائم اور اپنے دل کی آواز شیئر کرنے کے لیے کوئی نہیں اس کے پاس۔ تنہائی اسے عجیب غریب دنیا میں جینے پہ مجبور کر رہی ہے، اور وہ اندر سے بالکل اپنے آپ کو عجیب محسوس کر رہا ہے۔ تو کہا اس کی تنہائی اس مرحلے میں اسے زیادہ دقت دیتی ہے، بڑھاپے میں، اس لیے تم زیادہ توجہ دو۔ اگر دونوں ہیں تو اپنا غم شیئر کر لیا کریں گے، تمہاری اتنی ضرورت نہیں، اپنا غم بانٹ لیا کریں گے، ایک دوسرے سے اپنے دکھ اور درد کا مداوع کر لیا کریں گے اور ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ لیکن اگر ایک ہے تو تم زیادہ توجہ دینا، اس لیے اللہ نے لفظ احد کو اور ایک پہ رہنے کی صورت میں اس کو مقدم کر دیا، کہا اف نہ کہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اف یہ ہے کہ ماں ایک بار بیٹے کو بھیجے کہ جاؤ بیٹا یہ سامان لے آؤ، گیا لے کر کے آیا، دودھ بھول گئی ماں، کہا بیٹا جاؤ پھر لے کر کے آؤ، دودھ لے کر کے آیا، شکر بھول گئی ماں، بولتا ہے جاؤ پھر لے کر کے آؤ، بولتی ہے ماں، بولتا ہے بیٹا کیا پریشان، اتنا بھی کہنے کو بیٹا اپنی ناراضگی، اپنے دل کی ندامت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا اپنی طرف سے، کتنا بھی کہہ دے میری ماں مجھے پریشان کر رہی ہے، اور ڈانٹنا تو چھوڑ دیجیے، کہا اف تک نہ کہو ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، بڑی اچھی بات، نرم بات، عزت دارانہ بات ان کے ساتھ کرو، واخفض لہما جناح الذل، پستی، ذلت، ادب و احترام کے پر ان کے لیے جھکا دو، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ کتنا نرالا انداز اللہ نے پیش کیا کہ زبان سے اف تک نہ نکلے، تمہاری زبان سے بہترین میٹھی شیریں کلام نکلے، اور اچھی باتیں نکلے، انہیں تم ڈانٹو مت، سختی اور ناراضگی کا اظہار مت کرو۔ اور کہا اللہ رب العالمین نے کہ بڑی اچھی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ پستی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ انہیں رکھو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الہ العالمین سے دعائیں مانگو کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا، ایسے ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا کرو۔ بڑھاپے میں اللہ کیوں کہتا ہے اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو؟ اس لیے کہتا ہے کہ انسان بچپن کے ایام میں محتاج ہوتا ہے،
دوسروں کی تربیت کا ذہنی اور فکری اور علمی طور پر کمزور ہوتا ہے، کا خاص طور سے جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کا دماغ، ان کے علم کا معیار اور مستوی کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے ان کی کسی رائے پر اس طرح کا معاملہ مت اختیار کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے. تو میرے بھائیو، یہ بڑے عظیم ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی عظمت کے حقدار ہیں. یہ تو ان کی عظمت کے حوالے سے ہوا. پھر اللہ نے کہا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی عقوق، جس کو اللہ نے لفظ عقوق سے تعبیر کیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کے نبی ضرور بتا دیجیے. قال الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر، کبیرہ بڑے بڑے گناہوں میں اکبر گناہ جو بڑوں میں بھی درجات ہیں، ان بڑوں میں اکبر الکبائر جو بہت زیادہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ثم حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجلس وکان متکئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے دیوار پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ. پھر کیا کہا؟ الا وقول الزور الا وشهادۃ الزور. تیسرے درجے میں کیا کہا؟ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات بکنا، یہ تیسرے بڑے گناہوں میں سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صدق کے ساتھ دوسرے درجے میں کس بڑے گناہ کو رکھا؟ والدین کی نافرمانی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں والدین کی نافرمانی حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک باپ بیٹے کے پہلو میں چل رہا ہے، بیٹے کے کپڑے پہ کوئی گرد و غبار آتا ہے اور بیٹا اپنے گرد و غبار کو جھاڑتا ہے اور اس کے گرد و غبار جا کر کے باپ کے جسم پر کپڑے پر پڑ جاتے ہیں، یہ بھی باپ کے ساتھ اس کی نافرمانی اور اس کے ساتھ بہتر برتاؤ نہ کرنے میں داخل. اتنی عزت کہ اس کے گرد و غبار اگر وہ جھاڑتا ہے تو باپ کے جسم اور لباس پر جا کر کے پڑ جائے، یہ اپنے باپ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ حقوق کا معاملہ تھا. یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ ماننا. کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع الامہات، اللہ نے تمہارے ماؤں کی نافرمانی کرنا تمہارے اوپر حرام کر دیا. کہا قد حرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، تین اشخاص ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بس سنایا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے. مدمن الخمر والعاق لوالدیہ والدیوس، کہا کہ وہ آدمی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، مسلسل شراب پیتا ہے، اور دیوس جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی اور عریانیت کو گوارا اور ایکسپٹ کرتا ہے اور غلط کاری کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کہا کہ وہ آدمی بھی اللہ کی جنت سے محرومی کا شکار ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا برتاؤ کرتا ہے. کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نہیں دیکھے گا جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے. ایک اور روایت میرے بھائیوں میں ذکر کر کے دوسری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، بڑا گناہ ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدین، والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے. کس میں سے؟ بڑے بڑے گناہوں میں سے. صحابہ کے ہم ماحول دیکھیے کیا تھا. صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی حل یشتم الرجل اباہ والدہ، کہا اللہ کے نبی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تعجب کیا انہوں نے، یعنی ان کے یہاں یہ احساس ہی نہیں تھا، یہ تصور ہی نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی. جب اللہ کے نبی نے کہا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہا کہ والدین کو گالی دینا، برا بھلا کہنا اور غلط انداز میں ان سے باتیں کرنا یہ کبائر میں سے ہے. تو سوال کیا کرتے ہیں حل یشتم الرجل والدہ، ابا اللہ کے نبی کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بھی دیتا ہے؟ یعنی یہ تصور نہیں تھا، اتنا نیکما ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یسب ابا الرجل فیسب ابا،
وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، کہا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا آپ جھگڑا کرتے ہیں، آپ کسی کی ماں کو گالی دیتے ہیں، آپ کسی کے باپ کو گالی دیتے ہیں، آپ کسی کے والدین کو گالی دیتے ہیں، اور وہ ریاکٹ کے طور پر آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کے والدین کو گالی دیتا ہے، گویا کہ آپ سبب بن گئے اپنی ماں اور باپ کے گالی کے لیے۔ آپ نہیں دے رہے۔ صحابہ کے یہاں تصور نہیں تھا کہ وہ اپنی زبان سے گالی دے والدین کو، لیکن اللہ کے نبی نے سمجھایا کیا، بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں اور وہ رد عمل اور ریپ کے طور پر آپ کے والدین کو گالی دیں تو آپ کے ماں اور باپ کی توہین ہوئی، مجرم آپ قرار پائیں گے اللہ کے یہاں۔ کیوں؟ سبب آپ بنے، سبب آپ بنے، سبب بن رہا ہے، اور اس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کبائر میں سے ہے۔ آج ہمارے سماج میں تو گالیاں دی جاتی ہیں، ہمارے سماج میں ڈائریکٹ بیٹا اور بیٹی اپنے ماں اور باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ ملعون ہیں میرے بھائیوں، ایسے لوگ بڑے عجیب اور غریب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے۔ اسلاف حضرت علامہ ابن سیرین جو تعبیر الرؤیا کے بڑے ماہر تھے، کہا کہ میں اپنی ماں کے احترام میں چھت پہ نہیں چڑھتا تھا، چھت پر اس لیے نہیں چڑھتا تھا میری ماں نیچی ہو جائے گی، میری ماں میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے کہتی، لیکن میں ماں کے ساتھ پلیٹ کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں کھاتا تھا کہ کہیں میرا ہاتھ کھانے کے اس حصے پر نہ پڑ جائے جس کھانے پر میری ماں کی نگاہ پڑی، جس کھانے پر میری ماں کی نگاہ پڑ گئی اور میں نے اسے اپنے لیے اٹھا لیا، مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی۔ حضرت حارثہ ابن نعمان ماں کی خدمت کا یہ جذبہ تھا میرے بھائیوں، کہ حارثہ ابن نعمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا عظیم موضوع ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ باتیں رہیں گی تو میں دوسرے موقع سے بھی بہت ساری اہم باتیں میں کہہ دوں گا، 2-3 باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت حارثہ ابن نعمان جوان صحابی تھے۔ اللہ کے نبی کہتے کہ دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ، میں جنت میں جاتا ہوں تو مجھے تلاوت کی آواز آتی ہے۔ کہاں؟ جنت میں۔ اس آدمی کی تلاوت جنت میں سنائی دی جا رہی ہے۔ کون؟ حارثہ ابن نعمان۔ کہا کون ہے؟ کہا حارثہ ابن نعمان ہے۔ فرشتوں سے پوچھا اللہ کے نبی نے، کہا کذالکم البر، کذالکم البر، کہا کہ کان ابر الناس بامہ، کہا یہ ہے نتیجہ اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا، یہ ہے اللہ کی طرف سے بدلہ اپنے ماں کے ساتھ اس نے برتاؤ، اس نے تعامل کا کہ اپنی ماں کی طاعت و فرما برداری کرتا تھا، اور جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے اعزاز دیا کہ آج حارثہ کے قرآن کے پڑھنے کی آواز جنت میں لوگوں کو، جنتیوں کو سنائی جائے۔ یہ اعزاز کیوں دیا اللہ نے؟ ماں کے ساتھ اس نے برتاؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، گناہ کرتے ہوئے، گناہوں کی بخشش کا دروازہ ہے ماں اور باپ، ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں اور باپ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہماری خوشی ماں اور باپ کی خوشی میں، ہماری ناراضگی ماں اور باپ کی ناراضگی میں، اور کہا کہ وہ انسان اس کی ناک خاک آلود ہو جو بڑھاپے کے عالم میں ان جنت کے دروازوں کو پا جائے اور جنت کے حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا سامان پا جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے۔ رغم انفو، رغم انفو، رغم انفو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بار اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ اپنی موت کے وقت اپنی ناک رگڑتا رہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے بڑھاپے کے عالم میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر، وہ بد نصیب آدمی۔ حضرت حارثہ ابن نعمان، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اصبت ذنبا، میں نے کبیرہ گناہ، اذنبت ذنبا کبیرہ، بڑے گناہ کا ارتکاب کر دیا۔ کہا فہل لی من توبہ، میرے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے اللہ کے نبی؟ معافی کے کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ کہا حل لک من ام، تیری ماں ہے زندہ؟ کہا لا، نہیں تیری ماں نہیں، میری ماں اللہ کے نبی زندہ نہیں۔ کہا حل لک من خالہ، لینا چاہتے ہیں آپ خدمت کر کے کسی کی تو کس کی کریں؟ خالہ کی۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کیا پوچھا؟ مجھ سے گناہ ہوا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کا کوئی ورد بتایا اللہ کے نبی نے؟ نہیں، یہ نہیں کہا جاؤ نماز پڑھو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو،
کہا نہیں. تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبر رہا، جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی انسانی زندگی کی ضروریات کا خیال رکھو، بڑھاپے میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سامان بن جائے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جائے گی. اس کی خدمت دعائیں قبول کرتا ہے. غار والوں کا قصہ تو سنا آپ نے کہ وہ آتا ہے کہتا ہے اللہ رب العالمین تینوں غار کا منہ بند ہو گیا، اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے. اس چٹان کو ہٹانے والا تو کوئی نہیں، موبائل کا دور ہے نہیں، لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، جان لیں گے، پھنسے رہ جائیں گے. تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ بنایا اور ایک کہتا کیا ہے کہ اللہ تجھے معلوم ہے میرے ماں اور باپ بوڑھے ہو گئے، میں بکریاں چراتا تھا، رات کو دودھ دو کر کے انہیں پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا. میرے نوجوانوں، اپنی بیوی اپنے بال بچوں کی خوشی کے لیے، والدین کی خوشی غارت کرنے والوں، ان کے سکون کا جنازہ نکالنے والوں اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے نوجوانوں، اپنے ماں کو فٹ پاتھ پر سلانے والے اور گھروں کے اندر لاچار اور بے سہارا چھوڑ دینے والے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور ان عظمتوں کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. کہا اللہ میرے وہ چھوٹے چھوٹے بچے رات میں تاخیر سے آنے کی وجہ سے میرے والدین سو گئے، لیکن میرے بچے بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، میرا پاؤں پکڑ کر کے رو رہے تھے، میرے پاؤں کو پکڑ کر کے بلک رہے تھے، بھوک سے نڈھال تھے، لیکن ہم نے تیری رضی اور تیری خوشنودی کی خاطر اپنے والدین پر انہیں ترجیح نہیں دی اور ان کو جگانا بھی گوارا نہیں کیا، ان کی نیند میں خلل ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا. اللہ رب العالمین اگر ہم سے یہ نیکی تیری مرضی اور خوشنودی کی خاطر ہوئی ہے تو الہ العالمین تو ایسا کر اس نیکی کے عوض میں اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. اس نیکی کے بدلے میں ایک جلیل القدر تابعین جو وہ اس کرنی صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے، جب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے تو وہ پتہ لگاتے تھے کہ اویس قرنی جب آئے تو مجھے ان کے بارے میں بتا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یمن میں ایک قبیلہ ہے قرن، اور اس قرن کے قبیلے کا ایک قبیلہ ہے مراد، اس کی ایک شاخ ہے اور اسی میں اویس قرنی نام کا ایک آدمی ہے اور اس کے سر میں بیماری تھی، برس کی سفید داغ کی بیماری ہو گئی تھی، ابھی چھوٹا سا حصہ باقی ہے اور بڑا نیک آدمی ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کوئی قسم کھا لیتا ہے ہاں تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کو پوری کر دیتا. کہا عمر سے کہا تھا کہ اگر وہ مل جائے گا تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا، اویس قرنی سے کیا کروا لینا؟ مغفرت کی دعا کروا لینا. اللہ اس اویس قرنی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ کہا کہ اس کی ایک والدہ تھی حضرت عمر بن خطاب، پتہ لگایا. جب اویس قرنی آئے تو وہ جا رہے تھے کوفہ کی طرف، تو کہا کہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک آدمی آئے گا اویس قرنی نام کا اور 1 درہم کی مقدار میں ہاں اس کے برس کی بیماری ہوگی، باقی سب ختم ہو گیا ہوگا، اگر وہ آئے گا تو تم سے دعا کروا لینا، تم ہی ہو؟ کہا ہاں میں ہی ہوں. پھر وہ جا رہے تھے کوفہ کی طرف تو کہا کہ تم میرے بارے میں دعا کر دو اور پھر میں تمہارے بارے میں ایک روکا لکھ دیتا ہوں وہاں کے گورنر کو، تمہارے بارے میں وہ خیال کرے گا. اویس بن عامر القرنی نے کہا کہ اکون فی غبرہ الناس احب الیہ، گمنام لوگوں میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے. میں زیادہ شہرت نہیں چاہتا کہ آپ میرے لیے اسپیشلی کوئی سہولیات کے لیے آرڈر کریں آپ گورنر کو، میں اپنی ایک عام زندگی جی لوں گا. تو کہنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ. اویس کی دعا کیوں قبول ہوتی تھی؟ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، اس لیے اللہ ان کی دعا قبول فرماتا. دعائیں اللہ کرتا ہے، ان کی بد دعائیں لگتی ہیں اور ان کے ساتھ اچھا صلہ کرنے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. بڑے عظیم ہیں میرے بھائی. اگر آپ ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، دنیا میں بھی اللہ کا رسول ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، برائی کا بدلہ برائی، اچھائی کا بدلہ اچھائی، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دکتور عبد الرحمن العریفی کی ایک کتاب ہمیں ذکر کر کے بعد اپنی ختم کر دیں، اور اس حوالے سے اگر موقع رہا مجھے سمجھ میں آئے تو میں اور چیزیں تفصیل سے رکھ دوں گا. بڑی باتیں ہیں اس موضوع کے حوالے سے. سعادت الدارین فی بر الوالدین.
کا ایک باپ تھا، سن لیجیے، ایک باپ تھا، بیوی کا خادم تھا، زن مرید تھا، جو کہتی وہ تو نہیں کرتا، بھائی ماں باپ رشتے دار عزیز اقارب. آج ہمارے نوجوان کی یہی صورت حال ہے نا، شادی ہوئی سب بیچارے ختم، خالی ہوم منترالے جو فیصلہ ہوا، چاہے اماں آپ کو مارو گالی دو بھگا دو گاؤں چھوڑ دو چھوٹے سے کمرے میں پھینک دو، ہاں انہیں کی سب بات مانی جائے گی. یہ نہیں، عظیم ہے ہمارے لیے. تو ایک باپ بہت بیوی کا فرما بردار تھا، اس کی بیوی اپنی ساس سے بالکل نفرت کرتی تھی، دشمنی کی حد تک. کیا اس کوڑی کو پال کر کے رکھا، کوئی حل نکالو، راستہ نکالو، اس سے نجات کی کوئی شکل تلاش کرو. کیا کیا جائے؟ اولڈ ایج ہوم کا زمانہ نہیں تھا، آج لوگ لے جا کے پھینک دیتے. سڑکوں پر مائیں پڑی ہوئی ملی ہے مسلمانوں کی ماں، ایک مسلمان نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو لے جا کر کے سڑک پر پھینک دیتا. یہ وہ اسلام جس نے کہا کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت، جو تمہارے جنت کا دروازہ ہے، جن کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، جن کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور جنہیں اف کہنے تک کہ تمہارے لیے دعویٰ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ یہ کرو. کہا بیٹے نے دماغ، اس بیوی کے شوہر نے دماغ لگایا، ایک گار تھا، لے جا کر کے اسی میں ڈال دیتا ہوں، تھوڑا بہت کھانا پانی رہے گا تو بھجوا دیں گے، اسی میں پڑی رہے گی. گیا تو ٹھنڈ موسم تھا، تو بیٹا بھی ساتھ میں تھا، 8 سال کا. کتنے؟ 8 سال کا. بڑا ہوشیار چالاک تھا. جب ٹھنڈک کی وجہ سے کہا بیٹے تم گھر پہ چلے جاؤ، اور یہ تیری دادی جو گرانڈ مدر ہے کمبل اوڑھتی تھی ٹھنڈی میں، اس کو لے کر کے آ جاؤ گھر سے. بیٹا گیا، اس کی دادی کو کہاں چھوڑ رہا ہے؟ گھر میں. ٹھنڈک کی وجہ سے اس باپ کی ماں ہے. بیٹا گیا، اس نے قینچی لی اور اس کمبل پہ اس نے آدھا حصے کر دیا. آدھا لے کر کے گیا، آدھا گھر پہ چھوڑ دیا. باپ نے پوچھا بیٹے یہ کیا؟ کہا ابو جان تم اپنے خونے جگر پلانے والی ماں کو اس گار میں لائے ہو، اور اس ٹھنڈک سے بچانے کے لیے تم نے کمبل منگایا. کل مجھے بھی تمہیں یہی لانا، اس کمبل کی مجھے ضرورت پڑے گی. کل مجھے بڑھاپے میں تمہیں بھی یہی لا کر کے چھوڑنا ہے، اور آدھا کمبل میں نے ابھی سے کاٹ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ کل تمہیں لا کر کے مجھے چھوڑنا پڑے تو اس کمبل کو میں لا کر کے تمہارے لیے ٹھنڈک سے بچنے کے لیے دے دوں. اس 8 سال کے بچے کو کس نے بلایا تھا؟ کس نے یہ قوت گویائی دی تھی؟ کس نے یہ فکر دی تھی؟ کس نے یہ ذہن و دماغ اور شعور دیا تھا؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اس بچے کو اللہ نے یہ احساس دے دیا کہ تم اس اپنے باپ کو احساس دلا دو کہ اے ابو جان آج تم اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہو، کل میں تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرنے والا. میرے بزرگوں، ایک باپ اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آیا، باپ کو چھوڑ پھینک کر کے آیا، نہیں جا پڑے وہ سڑک پہ جیسے ڈال دیا. تو اس باپ نے بیٹے سے کیا کہا؟ بیٹے تھوڑا سا آگے پھینک دے مجھے، بیٹے تھوڑا سا آگے ڈال دے مجھے، میں بھی اپنے باپ کو یہی پھینک کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا نظام، آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کہ دنیا میں بڑے عظیم، اللہ کے بعد آپ کی توجہ کے سب سے زیادہ حقدار اس دنیا میں اگر ہے کوئی تو آپ کے ماں اور باپ ہیں. اس مغربی تہذیب نے ہمارے دماغ کو خراب کر دیا ہے. اولڈ ایج ہوم کے تصور نے ان کی ایک آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر سکتی. 3 دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ماں اور باپ کی اور آواز اور ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا. اس لیے اپنے بچوں کی خوشی اور مسرت کی خاطر، اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر ان بوڑھے ماں اور باپ کیسے بھی ہوں، ان کی آہوں سے، ان کے ظلم کی آواز سے بچنے کی کوشش کی. یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور ہمارے اسلاف بڑی قدر کر دیتے ہیں. یہی نہیں، اپنے ماں اور باپ کے دوستوں کی قدر کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے سکھایا بھی کہ تمہارے ماں باپ اتنے عظیم ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ کے دوست ہو اور ماں باپ اس دنیا میں نہ ہو تو ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ثواب عطا کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے
عبداللہ بن دینار کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سر پر پگڑی باندھے ہوئے تھے، امامہ تھا، اپنے گدھے کی سواری پر سوار تھے، اتر گئے، دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، دیہاتی تھا، بدو تھا، سواری پر بٹھا دیا، پگڑی کھول کر کے اس کے سر پر رکھ دی۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ انہ من العرب یرضى علی الیسیر، کہا کہ یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، چھوٹی سی معمولی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ پیدل چلنے لگے، اس کو سواری پر بٹھا دیا، اپنی پگڑی اتار کر کے اس کے سر پر باندھ دی، یہ کیا، یہ کیا، اتنی عزت، اتنا احترام؟ کہا یہ وہ ہے جو میرے باپ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یہ وہ ہے جو میرے باپ کا دوست ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من ابر البر، ہاں نیکیوں میں سے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے اہل ابی، اپنے باپ کے متعلقین اور دوستوں کے ساتھ اچھا برتا۔ یہ حالت تھی، تربیت کی تھی، اور یہ اللہ کے دین کا خوف تھا، وہ ان کے احسانات کو مانتے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ جہاد سے زیادہ افضل ہے ان کی عبادت، ان کی طاعت اور فرما برداری کرنا، ان کے خوشی اور مسرت کا سامان پیدا کرنا، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا برتاؤ یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا غضب کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے، جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ آپ کے مقام کو سمجھیں۔ یہ ضرورت کا پہلو ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ اور میرے نوجوانوں، مغربی تہذیب سے نکل کر کے اسلامی فکر اور اسلامی نظریے اور اسلامی تمدن اور اسلامی ثقافت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اسلام نے ماں اور باپ کو کتنا مقام دیا ہے، کتنی عظمت دی ہے۔ کہا کہ جہاد سے زیادہ افضل ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ گناہوں کی مغفرت کا سامان ہے تمہارے لیے، یہ عظمت، انہیں تمہارے لیے اف کہنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ان کی عظمت کو سمجھیے، ان کی قدر و منزلت کو سمجھیے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنے والدین کی عظمت اور قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ اور حسن تعامل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سامان بنا دے، ہمارے رفع درجات کا سامان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ، خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ وآخر